آشتانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے کہ پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں پل رہے ہیں جہاں سے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبحان اللہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے نور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائیں مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے اور صبا وہ چلے کہ باد پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے یہاں پر انعقاد پذیر ہے اور الحمدللہ عاشقان رسول کا یہ ڈھانٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آج بھی قوم مسلم اپنے نبی کے نام پر اکٹھا ہونے کا جذبہ رکھتی ہے سبحان اللہ وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے اور میرے بعد آپ کو ہمارے امیر ہمارے قائد حضرت العلامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کا ایمان افروز کتاب بھی سماعت کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ حضرات مہربانی فرمائیں اور شور اگر آپ کم کر دیں تو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے میں نے اللہ کی توفیق سے آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم امہ انتہائی بے چین بے قرار مضطرب اور پریشان حال نظر آ رہی ہے اور اس وقت بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے نئی نسل جو ہے جسے ہم امت کا سرمایہ کہتے ہیں پوری قوم کا اصل سرمایہ نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ زمین ہے نہ جائیداد ہے بلکہ ہمارا اصل سرمایہ ہمارا نوجوان ہے تو ہمارا نوجوان اس وقت زیادہ بہت زیادہ اوروں سے زیادہ مضطرب بے چین اور بے قرار ہے کیونکہ نوجوانوں کے اندر ایک حساسیت ہوتی ہے نوجوانوں کی طبیعت میں ایک حساس پن ہوتا ہے وہ بہت جلدی کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں وہ جلدی خوش بھی ہوتے ہیں وہ جلدی مایوس بھی ہوتے ہیں تو آج پوری دنیا کے اندر جو مسلم امہ کی لاشیں جب ہمارا نوجوان بے گور و کفن تڑپتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود ہم مسلمان ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری لاشیں اٹھ رہی ہے اور لاشیں اٹھنے کے بعد لاشوں کے تڑپنے کے بعد
نہ ہمیں کفن میسر ہے، نہ ہمیں قبر میسر ہے، کہیں پر بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبرو ہے، کہیں پر نوجوان خواتین کا جوانی میں بیوہ ہو جانا ہے، کہیں پر ننھے ننھے معصوم بچوں کا ماں کی گود کے اندر کاٹ دیا جانا، تڑپا دیا جانا، ماؤں کی گود کو سونی سونی کر دیا جانا، گویا کہ آج بھی شہربانوں کی طرح کسی عسکر سے کسی ماں کی گود پھر خالی ہوتی نظر آ رہی ہے، آج پھر کسی قاسم کی جوانی لٹتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ان تباہ کن حالات کے اندر ہم نوجوان یہ سوچتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم حق پر ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہیں پر مکانات توڑے جا رہے ہیں، کہیں پر اللہ اکبر کیریئر کو تباہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر اللہ اکبر عبادت گاہوں کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کہیں پر ایجوکیٹڈ جوانوں کو اللہ اکبر نشانے پر رکھا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایسے حالات کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ساری تباہی کے معاملات اور مرثیے، کوئی مرثیہ لکھ رہا ہے، کوئی مرثیہ کر رہا ہے، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے محررین جو ہے اپنی افکار و نظریات کو درد بھرے پیرائی کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے اللہ اکبر اخبار میں چھاپ رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پر شائع کر رہا ہے، مگر یاد رکھنا اگر انسان بیماری کا ڈھنڈورا پیٹتے رہا کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تو اس کا کبھی علاج نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز تو یہ، اگر آپ بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ پہلے آپ معلوم کریں کہ آپ کو بیماری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے۔ بیماری معلوم کرو، پھر اس کے بعد اس کا علاج پتا کرو، اور جب دو چیزیں پتا چل جائے تو پھر اس کا علاج کرنے کی کوشش کرو۔ بیماری تو ہمیں پتا چل گئی، ٹوٹتے ہوئے مکانات، لٹتی ہوئی جوانی، لٹتی ہوئی آبرو، مردہ ہوتی ہوئی بہنیں، یہ سارے حالات، اور ننھے ننھے بچوں کا ماؤں کی گود میں دم توڑنا، نسل کشی کے حوالے سے اسلام دشمن طاقتوں کا پلان بنانا، یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا کے حالات ہیں، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو یہ مصیبتیں کیوں آتی ہے، تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، یعنی جب تم جرائم کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تمہیں مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر اپنی قوم کو تباہی سے بچانا ہے، اپنی قوم کو بربادی سے بچانا ہے، اپنی قوم کو مشکلات سے بچانا ہے تو گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ لو، گناہوں سے ہجرت کر جاؤ، گناہوں سے سچی توبہ کر لو، کیونکہ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب قرآن کو مان کر مسلمان ہو اور قرآن پر ایمان لا کر کے ایمان والے کہلاتے ہو تو آپ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، قرآن کہہ چکا کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اس کی تفسیر میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، یعنی اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں قتل عام کیوں ہوتا ہے، شکستیں کیوں ہوتی ہے، تباہی کیوں ہوتی ہے۔ اب بہت توجہ کے ساتھ سننا، اس لیے کہ گفتگو زیادہ دیر شاید نہ ہو سکے کیونکہ ابھی قبلہ امیر محترم کی آمد ہوگی، ہم اپنی گفتگو مکمل کریں گے۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں دنیا میں تشریف لائے اور پھر اللہ نے ان کو جو پاک اصحاب عطا فرمائے، تھوڑا غور کرنا، میں بہت بڑی مثال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر پھر اس کٹھیرے میں ہم اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہماری تباہی کس طریقے سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں تو سنی دعوت اسلامی کا مقصد سروں کو اکٹھا
کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے کچھ پیغام لے کر کے جاؤ، یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دیکھو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی زمانے میں پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو وہ جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی دوست دیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین زمانے میں سب سے بہترین ہستی کو یعنی محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ حضور کے زمانے سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، سب سے بہترین زمانہ حضور کا زمانہ، حضور کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے میرا زمانہ ہے۔ تو سب سے بہترین ہستی کو سب سے بہترین زمانے میں پیدا کیا، اور پھر سب سے بہترین اصحاب اگر کسی کو عطا کیے تو محمد الرسول اللہ کو عطا کیے۔ کسی نبی کو وہ اصحاب نہیں دیے جو اصحاب اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پوری مخلوق کے اندر ہمارے نبی بے مثل و بے مثال ہے، ویسے میرے نبی کے صحابی ہر ایک کے صحابہ میں بے مثل و بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سید امیر القادری صاحب، اس تمہید کو آپ اپنی نگاہ میں اور اپنے ذہن میں رکھنا، آگے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے اصحاب ہر ایک کے ساتھیوں میں بے مثل بے مثال۔ اگر روئے زمین پر آپ کو کسی کے متعلق کہنا ہے کہ یہ شخص جہنم سے بچا ہوا ہے، جہنم سے محفوظ ہے، اگر کسی کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں تو بے دھڑک یہ بات آپ رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں کہہ دیجئے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ۔ آپ توجہ میری طرف فرمائیں، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ میرے رسول کے اصحاب جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ میرے رسول کے اصحاب جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن کے خطبے خود قرآن پڑھتا نظر آتا ہو، اور صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ میرے نبی کے اصحاب ہیں جن کا ذکر ہم نے توریت میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، ان کے ڈنکے ہم نے قرآن میں بجائے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے اصحاب ہیں، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، کسی کے ساتھی رسول اللہ کے ساتھیوں کی طرح نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، ایک طبقہ ہے جو رافضیوں کے مقابلے میں عظمت صحابہ کی کانفرنس کرتا ہے، حالانکہ روافض سے ہمارا بھی اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے، اور فروع اختلاف نہیں ہے بلکہ عقائد اور ایمان کے متعلق اختلاف ہے، بلکہ بات ایمان اور کفر کی ان سے ان اختلافات کے ساتھ ہم ان سے دور رہتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو ہم سے اختلاف کرتا ہے، حنفی کہلا کر کے عقائد کے معاملے میں وہ عظمت صحابہ کا جلسہ کرتا ہے، لیکن اپنے اجتماع میں بیٹھ کر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح تھے، ہمارے جیسے تھے،
اجتماع میں یہ کہتا ہے تو رافضیوں کے رد میں ادھر وہ کہتا ہے کہ صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح تھے، اور ان سے کہتا ہے رافضیوں سے کہ صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پوچھا کہ رسول اللہ تو آپ کی طرح ہوئے لیکن صحابہ کسی کی طرح نہیں اور کوئی صحابی کی طرح نہیں، تو ذرا یہ فلسفہ ہمیں سمجھا دو کہ آخر صحابہ بے مثال کیوں ہو گئے؟ جب نبی ہماری طرح تو صحابی ہماری طرح کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے نہیں نبی کی طرح صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا ہاں بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ غیر صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم تو کھلے دل سے سنی یہاں تک کہتے ہیں کوئی غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، کوئی بھی میرے نبی کے صحابی کے برابر ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں جب آپ نبی کو اپنی طرح کہتے ہو تو صحابی کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہو کہ صحابی جیسا کوئی نہیں؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ تو لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں صحابی بنے کیوں؟ کیا وہ نماز پڑھتے تھے اس لیے صحابی بنے؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم نمازی ہیں، لیکن صحابی نہیں۔ صحابہ کیا حج کی وجہ سے صحابی بنے؟ کہا نہیں، ہم حاجی ہیں، صحابی نہیں۔ ہم بھی صدقہ خیرات دیتے ہیں، صحابہ بھی صدقہ خیرات دیتے تھے۔ تو بتاؤ آخر صحابہ میں ہمیں برابری کیوں نہیں؟ تو مجبور ہو کر کے کہنا پڑتا ہے ان کو کہ صحابی اصل اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہے۔ ہم نے کہا بس یہی تو بات ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ان کا چہرہ دیکھ لے، جب اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو چہرے والے کی طرح کوئی کیسے ہو؟ اصحاب مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر اس میں پیون لگایا جاتا ہے نہیں ظاہر میں نبی ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا نبی کا ظاہر ہی تو دیکھا جاتا ہے، نبی کی نام دیکھی، نبی کی آنکھ دیکھی، نبی کی زلفیں دیکھی، نبی کے لبہائے اقدس دیکھے، نبی کی زبان دیکھی، نبی کا سینہ دیکھا، نبی کا جو ہے وہ پیر دیکھا، نبی کا ہاتھ دیکھا، نبی کا سراپا دیکھا۔ ارے ظاہر ہی تو دیکھا، باطن تک ابو بکر تو کیا جبریل کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باطن کون جان سکتا ان کا؟ بلکہ وہ تو خود فرماتے ہیں، صدیق اکبر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، پوری امت میں جو سب سے افضل ہے اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو ان کی حقیقت کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ جو صحابی بنتا ہے وہ ظاہر دیکھ کر ہی بنتا ہے۔ ایمان کی حالت میں جس نے ان کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، منصب صحابیت پہ فائز ہو گئے اور بے مثل بے مثال ہو گئے۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اگلی بات تھوڑی سی اور عرض کر دوں وضاحت کے طور پر۔ ساتھی ہونے کے اعتبار سے توجہ کرنا، اس کو بھی سننا، ساتھی ہونے کے اعتبار سے، صحابی ہونے کے اعتبار سے کسی کا صحابی، کسی کا ساتھی رسول اللہ کے صحابی اور ساتھی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے ساتھی اور صحابی ہونے کی بنیاد پہ کوئی نبی کے اصحاب کی برابری نہیں کر سکتا، ویسے ہی جو نبی کے گھر والے ہیں تو گھر والا ہونے کے اعتبار سے کوئی نبی کے گھر والوں کی برابری نہیں کر سکتا، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، اس لیے کہ اوروں کے گھر والے الگ الگ خون سے پیدا ہوتے ہیں اور نبی کے گھر والے رسول اللہ کے خون سے پیدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون
ہیں, راجستھان والوں خمیر کہتے ہیں جس سے جو چیز بنتی ہے. آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ اگر شور کی طرف نہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. خمیر اس کو کہتے ہیں جس سے چیز بنتی ہے. بسکٹ کا خمیر اس سے بسکٹ بنتا ہے, روٹی کا خمیر اس سے روٹی بنتی ہے, اسی طریقے سے اینٹ کا خمیر اس سے اینٹ بنتی ہے, گھر کا خمیر اس سے گھر بنتا ہے. تو اہل بیت کا خمیر کیا؟ تو میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے خون کے کیا کہنے, میں اس پر ابھی بات نہیں کر پاؤں گا کہ حضور کے خون کا کیا کہنا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا ایک بات ایک جملے میں کہ ہمارا اور تمہارا خون کوئی پیے جان بوجھ کر تو اس کو توبہ کرنا پڑے, اور ہمارا کوئی خون پی لے جان بوجھ کر ایک تو توبہ کرنا پڑے, دوسرا کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے. لیکن رسول اللہ کا خون ایک صحابی نے پی لیا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا ابھی وہ یہاں نہیں کہتے ورنہ عنوان پورا نہیں ہو سکے گا. ایک صحابی نے پی لیا, رسول اللہ نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے پی لیا. تو رسول اللہ نے توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کیا فرمایا پتہ ہے؟ او فلاں تو نے میرا خون پیا ہے, جا اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صحابی کہتے ہیں جس دن سے رسول اللہ کا خون میرے پیٹ میں آیا پھر کبھی مجھے پیٹ کی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی ایسی پیٹ کی بیماری سے میرا سامنا نہیں ہوا. اب پتا چلا صحابہ بھی بے مثال, اہل بیت بھی بے مثال, اسی لیے اللہ نے ہم سنیوں کے ہاتھ میں دونوں کا دامن عطا کیا ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. اب وہ جو مقدمہ رکھنا ہے آپ کی عدالت میں, آپ کے سامنے آپ کے دروازے دل پر جو اپنے دل کا درد رکھنا ہے وہ یہ ہے, آپ نے سمجھ لیا کہ انبیاء کے بعد انسانوں کی جماعت میں صحابہ کا مرتبہ کیا ہے, صحابہ کرام کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. بعض روایتوں میں آتا ہے اگر صحابی مٹھی بھر جو دے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو دونوں اکول نہیں ہو سکتا, دونوں برابر نہیں ہو سکتا. اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں, اس کی تشریحات بھی ہیں. لیکن اللہ اکبر. اب آؤ ذرا دیکھو میدان احد ہے, احد کے میدان میں مقدمہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قتل کیوں ہوتا ہے, مسلمانوں پہ تکلیفیں کیوں آتی ہے, مسلمانوں پہ بلائیں کیوں نازل ہوتی ہے, مسلمانوں پہ مشکلیں کیوں آتی ہے. اسی کا حل چاہتے ہو نا تو آؤ احد کے میدان میں چلتے ہیں. میدان احد ہے, احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے آقا اپنے اصحاب کی ایک ٹیم جمع کرتے ہیں اور چند صحابہ کرام کو ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر تم لوگ دیکھنا کہ ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں تو اس وقت بھی تم کو ٹیلے سے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر تم دیکھنا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو اس وقت بھی تمہیں نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں جب تک میں نہیں کہوں گا اس وقت تک تم کو نیچے ٹیلے کے نیچے پہاڑ کے نیچے نہیں آنا ہے. اور چند نوجوان صحابہ کو میرے آقا نے وہاں کھڑا کر دیا. اب احد کی جو جنگ تھی وہ بڑی خطرناک جنگ تھی, اس لیے کہ بدر کی جنگ میں مکے والے جنگ ہار چکے تھے, 70 لوگوں کے قتل کا صدمہ برداشت کر چکے تھے. بدر کی جنگ میں 70 ان کے بڑے بڑے سردار سرگنا جو ان کے تاغوت مارے گئے تھے. اب ان کو غصہ تھا, ان لوگوں نے منتیں مانگ کر کے آئے تھے کہ احد میں تو اس کا بدلہ لیں گے, بدر کا بدلہ احد میں لیں گے, بدر کا بدلہ احد میں لیں گے. جس کا باپ مرا تھا اس نے باپ کا بدلہ لینا تھا, جس کا بھائی مرا تھا اس نے بھائی کا بدلہ لینا تھا, جس کا بیٹا مرا تھا اس نے بیٹے کا بدلہ لینا تھا. غرض کے بدر کی جنگ میں ان کے چھکے چھڑا دیے تھے, ان کو دھول چٹا دیا تھا, ان کی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا. ان عرب کے سورماؤں نے جن کو اصحاب رسول کہتے ہیں, جن کو صحابہ کہتے ہیں, یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں
مسلمانوں دین آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا، بڑی تکلیفیں بڑی مصیبتیں جھیلی ہے میرے نبی نے، ان کی آئے اہل بیت نے، ان کے بعد اصحاب نے۔ بہرحال تو احد کی جنگ میں اللہ اکبر 1000 کا لشکر مکے والے لائے ہیں۔ اللہ احد کی جنگ کے اندر حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر وہ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ احد کے میدان میں آتے ہیں۔ 1000 تو بدر میں آئے تھے، اس کے 3 گنا زیادہ احد کے میدان میں آئے تھے، اللہ اکبر۔ اور ان 3 گنا میں سے جو ہے وہ 1 گنا بھی جو ہے مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ اتنی فوج نہیں تھی، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس انتظامات تھے، ٹھیک ہے کیفیت تھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ بھوکے پیٹ تھے۔ کچھ لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ ان کے گھروں کے اندر کئی دن کے چولہے نہیں جلے تھے، پھر بھی وہ گھر سے نکل کر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی دینے کے لیے آئے تھے۔ ایسے میں میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے اصحاب، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم پہاڑ سے نیچے مت اترنا۔ اور جنگ جب شروع ہوئی تو مکہ المکرمہ سے آئے ہوئے وہ بڑے بڑے صنادید، وہ بڑے بڑے طاغوت جو اب بھی غرور کے اندر اپنی تلواروں کو جو ہے وہ انتقام کی آگ میں تپا کر کے لائے تھے، وہ مسلمانوں کو توڑ دینا چاہتے تھے، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جیسے ان مٹھی بھر مسلمانوں نے مکے والوں پر، مکے کے مشرکین پر حملہ کیا، ایک ہی حملے کی تاب نہ لا کر، بیویاں چھوڑ کر، مال چھوڑ کر، سواریاں چھوڑ کر، جو کھانے پینے کا سامان لائے تھے، کپڑے لتے چھوڑ کر سب بھاگے۔ جب بھاگے میدان پورا خالی ہو گیا۔ ایک ہی بار میں ان جوانوں نے، میرے نبی کے پاک اصحاب نے، میرے رسول اللہ کے صحابہ نے ان کے چھکے چھڑائے۔ بدر کا روب تو تھا ہی، احد کے اندر وہ جم کر کے حملہ کیا کہ وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگے۔ وہ تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، گویا کہ جنگ مسلمان جیت چکے۔ اب بہت غور سے سننا، میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، آج کے دنیا کے اس ماحول کے تناظر میں سننا اور غور سے سننا۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، واقعات کتابوں میں بھی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، لیکن واقعے سے ہمیں سبق کیا لینا ہے اس کی طرف آپ کو توجہ کرنا ہے۔ جب وہ میدان چھوڑ کر مکے کے مشرکین بھاگ گئے تو ادھر صحابہ کرام نے سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، اور پھر کیا ہوا، 2 گروپ ہو گئے ان دونوں صحابہ کی جماعت کے اندر جو پہاڑ پہ کھڑے تھے۔ پہلے تو ان کے اندر 2 گروپ ہوئے۔ نمبر 1، ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ ہمیں اب ٹیلے سے نیچے اتر جانا چاہیے کیونکہ جنگ ختم ہو گئی، اور ان کی تعداد زیادہ تھی۔ دوسرا گروپ کہتا تھا نہیں، کیا تم کو یاد نہیں اللہ کے رسول نے بار بار تنبیہ کی کہ ہم گاجر مولیوں کی طرح کٹیں، پھر بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم غنیمت اکٹھا کر لیں پھر بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا۔ جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو ہم پہاڑ کے نیچے نہیں اتریں گے، تو دوسرا گروپ ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو تم فرمان کو سمجھنے میں جو ہے وہ اس کی مراد تک نہیں پہنچ پا رہے ہو۔ یہ حکم اللہ کے رسول کا اس وقت کے لیے تھا جب تک جنگ جاری تھی، جب تک جنگ کی شروعات تھی۔ اب تو جنگ ختم ہی ہو گئی تو یہاں کھڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ فرمان کب تک کے لیے تھا؟ جب تک کہ جنگ جاری تھی تب تک کے لیے تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، ہمیں نیچے اتر آ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو جو دوسرا گروپ تھا جو تھوڑے تھے انہوں نے کہا دیکھو تمہاری جو مرضی آئے کرو، ہم اتر کر اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اللہ کے رسول ہمیں خود بلا نہ لے۔ حضور نے کہا میری اجازت کے بغیر مت آنا، اب ہم قیامت تک کھڑے رہیں گے جب تک حضور نہ بلا لے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے نہیں آنا، ہم یہی کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا تم اس مراد تک نہیں پہنچے، رسول اللہ نے جنگ کے درمیان کی بات کہی تھی، جنگ ختم ہو گئی، کام ختم ہوا، چلو نیچے، اور پھر وہ نیچے چلے آ گئے۔ اب وہ نیچے آئے تو جو مشرکین بھاگ رہے تھے سر پہ پیر رکھ کر کے، اور وہ لوگ اب مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کو غصہ بھی تھا کیونکہ مکے کے مشرکین بھی کوئی معمولی چالو چپو لپو لوگ نہ تھے نہیں، وہ بھی تو
बहादुर लोग थे, मक्के के बहादुर लोग थे, अरब में उनकी बहादुरी का सिक्का था। अगरचे वो मुसलमान नहीं थे लेकिन उनके अंदर बहादुरी के जौहर मौजूद थे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुसलमान ना हो तो वो बहादुर भी ना हो। कुछ सिफात लोगों के अंदर मुसलमान न होने के बावजूद भी रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन उनके अखलाक कुछ अच्छे हैं। कुछ मुसलमान नहीं है, साफ सफाई रखते हैं, मुसलमान नहीं है, उनके अंदर भी निडरपन है, कुछ ऐसा होता है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ईमान वालों में सिफतों को जमा कर देता है, उसकी इंफरादियत एक अलग चीज है। लेकिन दुनिया के हालात में आपके सामने बता रहा हूं तो वो भी कोई मामूली लोग नहीं थे। और नाम लेकर के बता दूं कि वाकई मामूली लोग नहीं थे। अगर कोई मेरे दामने अकीदे पर ये कहकर धब्बा लगाएगा कि मैंने मक्के के काफिरों की तारीफ कर दी तो मैं जरा नाम भी ले लूं कि वो कोई मामूली लोग नहीं थे। उस वक्त हजरत खालिद इब्ने वलीद ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और खालिद इब्ने वलीद मक्के के मुशरिकों के साथ आए थे। खालिद भी दौड़ करके जा रहे थे। जब खालिद ने देखा, हजरत खालिद बाद में वो मुसलमान हुए। और ये बात भी कह दूं, किसी भी सहाबी ने इस्लाम लाने से पहले जो कुछ इस्लाम का नुकसान पहुंचाया हो, जब वो मुसलमान होकर सहाबी हो गए और रसूलुल्लाह ने उनको माफ कर दिया, तारीख का, इब्ने कसीर का, इब्ने कबीर का, इसका उसका, मैं तो ये इब्ने कबीर सिर्फ तंज के तौर पे कह रहा हूँ। इब्ने असीर हो, इब्ने कसीर हो, कोई और हो, किसी का हवाला लेके किसी सहाबी को दान नहीं कर सकते। इसलिए कि जब रसूलुल्लाह ने माफ करके अपने दामने सहाबियत में जगह दे दी तो किसी को ये औकात नहीं कि जिसको नबी पनाह दे दे वो उसको पार कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह। जिसको हुजूर पनाह दे दे, अब तुम कौन होते हो बाहर करने वाले? जिसको रसूलुल्लाह मान दे दे, कौन होते उन पे टिप्पणी करने वाले? तो मैंने खालिद इब्ने वलीद का नाम इसलिए ले लिया कि बाद में वो सैफुल्लाह कहलाए। तो वो सर पर पैर रखकर गोया के भाग रहे थे वो सब लोग। लेकिन जैसे ही देखा कि पहाड़ खाली हो गया, चंद लोग खड़े हैं, पूरा पहाड़ खाली है, तो खालिद ने जनाब अबू सुफियान से और दीगर लोगों से कहा, देखो यहाँ से फिर पलट कर हम हमला कर सकते हैं। और ये कह करके उसका फायदा उठा करके वो पलटे। तवज्जो करना, वो पलटे और पलटे तो मुसलमान ये सोच रहे थे जंग खत्म। जंग खत्म तो लड़ने की पोजीशन में कौन था? जब सोचा जंग खत्म, उधर से मक्के के मुशरिकीन फिर पलटे। और जब पलटे तो मुसलमानों को इस हालत में उन्होंने पाया कि मुसलमान सामान इकट्ठा कर रहे थे, ऐसे भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े कि उसका नुकसान याद कर करके आज तक उम्मत खून के आंसू रो रही है। क्या नुकसान हुआ? रसूलुल्लाह को उनकी सवारी से नीचे डाला गया। सीरत के मौरखीन ने तो लिखा है कि हुजूर को नीचे गिराया गया, लेकिन मेरा मसलक के अदब और इश्क व मोहब्बत इसकी इजाजत नहीं देता। जो औरों को उठाने आया था उसको कभी गिराया जा सकता हो, लेकिन इतना जरूर समझाने के लिए कहूंगा, हुजूर को सवारी से नीचे डाला, हुजूर के घुटने शरीफ फूट के घुटनों में जख्म आया, उससे खून निकला, लोहे की कड़ियां। अब जरा दिल के कान से सुनना, वो चंद लोगों का पहाड़ से हट जाना और रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ अमल करना। नाफरमानी नहीं कह रहा हूँ, खता नहीं कह रहा हूँ, गुनाह नहीं कह रहा हूँ, मुराद रसूल को समझने में जो है, मुराद रसूल को समझने में फहम ने वहां तक काम नहीं किया। बस उसी वजह से पहाड़ से चंद लोग नीचे आए और हुजूर के हुक्म के खिलाफ बस एक अमल हो गया, एक अमल। इतनी आला मखलूक जिसके जन्नती होने में कोई शक नहीं, इतनी आला मखलूक जिन्हें फरिश्ते क्या खुदावंद कुद्दूस भी प्यार की नजर से देखता है। मेरे इमाम कहते खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। वो कितनी आला मखलूक थी जिनके लिए रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन कहा गया। वो कितनी आला मखलूक थी जिनके लिए कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना कहा गया कि अल्लाह ने इन सब के साथ खैर का वादा कर लिया। लेकिन हुजूर के फरमान का जो फरमान था उसके खिलाफ अमल हो गया।
فرمان کے خلاف ہو جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے۔ حضور کو سواری سے نیچے ڈالا گیا، دشمن نے ڈالا، گھٹنے شریف زخمی ہوئے، حضور کے گالوں میں کڑی گھس گئی لوہے کی، خون کی پھواریں نکل پڑی، حضور کے 2 دانت کا کنارہ شہید ہو گیا، جس کو ہم دندان مبارک کی شہادت کہتے ہیں۔ حالانکہ پورے دانت نہیں ٹوٹے تھے، پورے دانت شہید نہیں ہوئے تھے، وہ کنارہ شہید ہوا تھا، اس پر ابھی کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اب عنوان کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے نبی کے 70 اصحاب کی شہادت ہوئی، میرے نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ان 70 صحابہ میں سے میرے آقا کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی، عبداللہ ابن جحش، اور بھی ان طرح سے حضرت شماس اور حضرت سعد، اس طریقے کے 70 اصحاب جو شہید ہوئے۔ اوروں کی شہادت کی طرف کیا جائیے گا، وقت ہو تو بات کریں، لیکن تھوڑا سا اشارہ دے دوں۔ جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو کاٹنے والوں نے ان کے ہونٹ کاٹے، کاٹنے والوں نے ان کی ناک کاٹی، کاٹنے والوں نے ان کی انگلیاں کاٹی، کاٹنے والوں نے ان کے سینے کو چیر دیا، اور سینہ چیر کر ایک خاتون نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر اس کو چبانا، کچا کلیجہ چبانا شروع کیا، اور چبا چبا کر کے تھوکا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت اور میرے نبی نے اپنے چچا کا چبایا ہوا کچا کلیجہ احد کی زمین پہ پڑا ہوا دیکھا ہوگا، جس وقت اور اپنے چچا کے ہونٹوں کو کٹا ہوا دیکھ کر، انگلیوں کو کٹا ہوا دیکھ کر، ناک کو کٹا ہوا دیکھ کر، کان کو کٹا ہوا دیکھ کر، اور اس ناک، اس ہونٹ، اس کان کے ساتھ مکے والوں نے کیا سلوک کیا کہ اس کو ایک سوئی کے ذریعے سے دھاگے میں پرویا، ہار بنانے والوں نے اس کا ہار بنایا، پازیب بنانے والوں نے اس کے پازیب بنائے، بازو بند بنانے والوں نے اس کے بازو بند بنائے۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان 70 اصحاب کی شہادت کا موقع، جب وہ لاشیں 70 رکھی ہوئی تھی، تو میرے نبی اس وقت ان کی لاشوں کو دیکھ کر رو رہے تھے کہ آنکھوں سے جو آنسو جاری تھے، جس نے داڑھی کو بھگو دیا تھا۔ لیکن اس وقت تو صحابہ کو فکر یہ تھی کہ ان 70 اصحاب کو دفن کرنے کے لیے زمین تو ہے بہت بھی، مگر کفن کہاں سے لائیں گے؟ کفن اس وقت رسول اللہ کہ ان اصحاب کو کفن دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ حالت یہ تھی کہ ان کو گھاس میں لپیٹا گیا، بازوں کو، یعنی ان کے جسم پہ گھاس ڈالی گئی، بازوں کو ایک کپڑا اڑایا گیا، ایک کپڑا، اور سر چھپاتے تو پیر کھلتے، پیر چھپاتے تو سر کھلتا۔ یہ کیفیت تھی۔ ایک دن میں 2 ڈریس تبدیل کر کے گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانے والوں، اور کبھی زنا کے اڈے کو، کبھی شراب کے اڈے کو، کبھی جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، میری قوم کے جوانوں، تم سوچتے ہو کہ مسلمانوں پہ برا وقت کیوں ہے؟ مسلمان کیوں کٹ رہا ہے؟ مسلمان کیوں لٹ رہا ہے؟ مسلمان کیوں پٹ رہا ہے؟ مسلمانوں کی لاشیں بے گور و کفن کیوں ہے؟ ارے وہ صحابہ، چند صحابہ انگلی پر گنے جانے کی ان کی تعداد تھی جو پہاڑ سے نیچے اترے تھے۔ اگر رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ان سے ایک کام ہو جائے تو 70 لاشیں بغیر کفن کے وہ دیکھتے ہیں، اور 70 لاشیں بغیر کفن کے وہ احد کی زمین پہ دفن کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے دندان کی شہادت ہوتی ہے، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا جاتا ہے۔ ایک فرمان رسالت کے خلاف عمل ہوا تو امت پر اتنی بڑی مصیبت آتی ہے کہ قیامت تک لوگ اس واقعے کو یاد کر کر کے روتے رہیں گے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں وہ گناہ بھی نہیں تھا، کہاں وہ خطا بھی نہیں تھی؟ میں تو اس کو لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا، وہ مراد رسول کو سمجھنے میں فہم وہاں تک نہ پہنچا دوسرے گروپ کا، تو یہ حالت امت نے دیکھی۔ دوسری بات، اس گروپ میں 2 گروپ ہو گئے۔ رسول اللہ نے ایک بنایا تھا، وہ 2 ہو گئے۔ حضور نے ایک بنایا تھا، وہ 2 ہو گئے۔ تو 2 ہونے کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی شہادت ہوئی؟ تم تو 72 فرقوں میں بٹ گئے۔
پھر اس کے بعد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ایک عمل نہیں ہو رہا ہے بلکہ کتنے عمل. زنا کے اڈوں پہ کون نظر آ رہا ہے زیادہ؟ مسلمانوں کی تعداد. آپ برا مت ماننا, اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں انٹرنیٹ کے حوالے سے جب سروے ہوا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے, اگر آج میں تم اس سے مجمع میں ہاتھ اٹھا کے پوچھوں کہ آپ کا ذہن کیا بولتا ہے کہ کہاں دیکھی جاتی ہوگی گندی فلمیں, کوئی برطانیہ کا نام لے گا, کوئی امریکہ کا نام لے گا, کوئی اور نام لے گا. لیکن حقیقت یہ ہے اپنی ساری گندگی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے والوں, اپنی ساری جو ہے وہ غلطیوں کا ذمہ دار اور بار دوسروں کے سر ڈالنے والوں, سن لو امت مسلمہ کی تباہی کا سبب کیا ہے. اللہ اکبر. جب یہ سروے رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے تو اس ملک کا نام آیا جو 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسلام کے نام میں بنا, جہاں کی ساری آبادی مسلمانوں کی ہے. یعنی جہاں مسلمان جتنا زیادہ ہے اتنی زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے نبی کو قبر انور میں دکھ دے کر کے ہم سکھ جاتے ہیں, رسول اللہ کا قبر میں دل دکھا کر ہم سکون اور اطمینان چاہتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا. آپ کہیں گے امیر القادری ہم نے کب نبی کو دکھ دیا, کب تکلیف پہنچائی؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو, اپنے نبی سے پوچھو. میرے نبی خاتم النبیین سید العالمین فرماتے ہیں لوگوں تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جب میں تمہیں نیکی پر دیکھتا ہوں تو خوش ہو کر تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, اور جب میں تمہیں گناہ پہ دیکھتا ہوں تو اس سے میرا دل دکھتا ہے, میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اب میرا جوان یہ چاہتا ہے حالات بدلیں, حالات ڈنڈوں سے نہیں بدلیں گے, حالات تلواروں سے نہیں بدلیں گے, حالات ہتھیاروں سے نہیں بدلیں گے, ہم بدل جائیں. نبی کو اذیت پہنچانا چھوڑ دے, پھر دیکھنا آسمان سے کیسے مدد نازل ہوگی. واللہ ان اللہ والوں کی موجودگی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمان گناہ چھوڑ کر اندر کے سچے مسلمان بن جائے, صدیق کا درد لائے, سوز علی لائے, درد بلال لائے, اور سوز اویس لائے, عمر کی شجاعت لائے, عمر کے اللہ اکبر وہ جذبہ ایمان لائے, عثمان کی سخاوت لائے, حسین کا مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرے. آسمان سے اللہ کی مدد کو زمین پر اترتے دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, نعرہ رسالت. میرے جوانوں اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ ہم تو رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھا رہے ہیں. حضور کو قبر میں کیا کیا گزرتی ہوگی جب کوئی جوان کسی لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو زنا کی نیت سے پارک میں لے جاتا ہوگا. جب اللہ اکبر عید کی چھٹیوں کے موقع پر مسلمان لڑکے پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان بناتے ہوں گے, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے اسمارٹ بننے والوں, سو کالڈ اسمارٹ بننے والوں, مجھے بتاؤ یہ جو وسطرا تمہارے چہروں پہ چلتا ہے, تمہارے چہروں پہ بات پہ چلتا ہے, پہلے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. مجھے بتاؤ کون سی عاشق رسول ہو, کس محبت رسول کی بات کرتے ہو؟ آج ایک جوان کہتا ہے مولانا آج میں فلاں کام نہیں چھوڑ سکتا. ہم نے پوچھا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو کہا کہ میرے ابا نے مرتے مرتے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا یہ کام مت کرنا. تو میرے باپ نے مرتے مرتے یعنی دنیا سے جاتے جاتے مجھے وصیت کی تھی نا, اس لیے میں باپ کی وصیت کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتا, کوئی کام نہیں کر سکتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں باپ کی آخری وصیت آپ کو یاد ہے کیا؟ رسول پاک کی بھی آخری وصیت یاد ہے؟ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, ظاہری طور پر اللہ کے حبیب جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول کا فرمان کیا تھا؟ باپ کی آخری وصیت کا خیال, رسول پاک کی آخری وصیت کا کوئی خیال نہیں. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تو دو چیزیں کہتے ہوئے وہ گئے. ایک تو یہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور فرمایا نماز کی پابندی کرنا, نماز کی پابندی کرنا. اور تیسرا اور آخری جملہ, ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا. اللہ کے نام کے ساتھ وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے. اب میں پوچھتا ہوں, اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے جاتے دو آخری وصیت کی تھی ظاہری طور پر. نمبر ایک, اپنی بیوی اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور نمبر دو, نماز کی پابندی. بتاؤ حضور کی آخری وصیت کا کتنا خیال ہے؟ کتنی نماز کی ہمارے اندر پابندی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ 95% لوگ نماز سے کوسوں دور ہیں. مسجدیں ویران ہیں, مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں. جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو. کیا یہ خیال نہیں آتا حضور علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے ایک فکر کی تھی کہ میری امت نماز کو نہ چھوڑے, میری امت نماز کو نہ چھوڑے. بتاؤ کیا نماز پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر. جب نماز کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے, وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے. سن لو اور اچھی طرح سن لو اور دھیان سے سن لو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا, باہر ہو گیا. اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے قیامت کے دن. اور ایک مقام پر فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اللہ اس کے سر سے اپنا رحمت والا ہاتھ ہٹا لیتا ہے, اس کو اپنی پناہ میں نہیں رکھتا, وہ خدا کی پناہ سے نکل جاتا ہے. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے. آپ کو دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے, ہمیں اور آپ کو بیوی بچوں کے پاس وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہے, ہمیں اور آپ کو اگر کوئی وزیر بلا لے تو سارے کام چھوڑ کر جانے کے لیے ٹائم ہے. تھوڑا ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو. آپ کو دوستوں آپ ٹائم دے سکتے ہو, آپ پڑوسیوں کو ٹائم دے سکتے ہو, آپ بیوی بچوں کو ٹائم دے سکتے ہو, آپ سب کو ٹائم دے سکتے ہیں, لیکن جس رب نے مجھے اور آپ کو زندگی دی اس خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں, اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. ذرا سوچو تو کیا ہم تباہ نہیں ہوں گے, ہم برباد نہیں ہوں گے, ہم رسوا نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر. تھوڑی دیر آپ لوگ سکون سے سنیں تو بڑی نوازش. بہت اچھی میزبانی آپ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی بڑی محبتیں ہیں, لیکن اچھی میزبانی اچھا کھانا کھلانے کا نام نہیں. ہم جو پیغام لے کر آئے اس کو سن لو تو ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم جو آئے تھے جو مقصد لے کر آپ نے اس مقصد کو پورا کر دیا. کوئی بات نہیں, ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, چلیں اختتام کی طرف چلا جاتا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ, میں اپنی بات مکمل کر لوں, ایک دو بات کر کے بات مکمل کر لوں. سب بلند آواز, اگر سب لوگ درود پڑھ لیں گے نا تو ہزاروں درود حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. سب مل کے پڑھو, بہنیں بھی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. سوچو تو ہم سب کو ٹائم دے رہے ہیں, اپنے رب کے لیے ہمارے پاس, خدا کے لیے ٹائم نہیں, اللہ کے لیے ٹائم نہیں. ہم نہ مٹیں گے, ہم تباہ نہیں ہوں گے, برباد نہیں ہوں گے. ایک بزرگ, اب دھیان سے سننا, ایک بزرگ حج کے لیے گئے. حج کے لیے گئے تو ان کی تمنا یہ تھی کہ میں مسجد میں قیام کروں گا اور رات کو قیام مسجد میں کروں گا اور دن کو جو ہے سفر کروں گا. اب یہ ہوا کہ رات کو وہ بزرگ مسجد میں قیام کرنے لگے تو اچانک مسجد کے اندر کوئی رو رہا تھا. کسی کے رونے, وہ بزرگ بیان کرتے ہیں, کسی کے رونے کی آواز جیسے بچہ زور زور سے روتا ہے, کوئی رونے والا انسان روتا ہے, ایسی آواز آ رہی تھی. اور ایک آواز اس میں اور بلند ہو رہی تھی, اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کو ویران کر دے, اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کو تباہ و برباد کر دے. وہ بزرگ محسوس کر رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. مسجد کے اندر گرد و غبار پڑی ہوئی تھی, گھان کچرا پڑا ہوا تھا, کوئی انتظام صاف صفائی کا نہیں تھا, یعنی پتا چلتا تھا کہ کوئی اس میں آتا نہیں ہے. جب پتا چلا نا کہ ایک بزرگ حج کو جا رہے اللہ کے ولی اور وہ ہماری مسجد میں رکے ہیں تو پھر لوگ آئے اور آنے کے بعد اپنے مسائل بتانے لگے. بابا ہمارے پاس روزی نہیں ہے, پریشان ہے, یہ ہے وہ ہے وہ ہے, آپ کوئی تعویذ دے دیں. اس وقت پوری امت کی توجہ تعویذ کی طرف.
वजीफों की तरफ, बुजुर्गों की दुआओं की तरफ। न मैं तावीज़ का मुखालिफ, न वजीफों का मुखालिफ, न बुजुर्गों की दुआओं का मुखालिफ। लेकिन एक बात कहता हूँ, ईमान लगती बात कहूँगा, आपको अच्छी लगे तो ठीक, बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना। नहीं माफ़ कर सकते, जो बदला लेना चाहो मैं इजाज़त देता हूँ, ले लेना। ये बात याद रखना, जिस घर की बरकत अल्लाह उठा ले, जिस घर की बरकत अल्लाह उठा ले, दुनिया में कोई तावीज़ ऐसा लिखा नहीं गया आज तक कि अल्लाह की उठाई हुई बरकत को तावीज़ वापस ला सके। और अगर जुमला बुरा लगता है, लेकिन मैं इस अपने ज़ौक़ के मुताबिक कह रहा हूँ, अल्लाह की उठाई हुई बरकत मुल्ला कभी वापस नहीं ला सकता। इतना याद रखना, एक बात अच्छी तरह समझना, कितना भी बड़ा वली आपके लिए दुआ कर दे, अगर आप बेनमाजी हैं और अल्लाह ने बरकत उठाई है, वली की दुआ की बरकत भी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे आका ने खुद फरमाया, जो नमाज छोड़ देता है, नेकों की दुआ से अल्लाह उसका हिस्सा खत्म कर देता है। वरना मैं आपको कहूँ, इन उलमा की, अल्लाह वालों की मौजूदगी में, कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ ले तो हमें किसी की दुआ की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह के रसूल हमारे लिए इतनी दुआ कर चुके कि उस दुआ की बरकतें हमें मिलना शुरू हो जाए, हमारा काम ही बन गया। लेकिन वो दुआ की बरकतें क्यों रुकी हुई है? दुआ की वो बरकतें रुकी हुई क्यों है? क्योंकि आका फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है, नेकों की दुआ की बरकतें उसको नसीब नहीं होती। उठा करके आप किताबें हदीस की पढ़ लें। मैं इसका इनकार नहीं करता कि रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकतें उम्मत को नहीं मिल सकती, लेकिन जिसने दुआएं की उसने खुद फरमाया, नमाज छोड़ दोगे तो अल्लाह वालों की दुआओं की बरकतों से महरूम कर दिए जाओगे। लोग आए वहां, आने के बाद कहा हजरत परेशान है, ये वो है वो है, लेकिन वो हजरत सच्चे हजरत थे, वो सही आदमी थे। उन्होंने कहा तुम्हारे मसले का हल नमाज में है, नमाज पढ़ो, मस्जिद आबाद करो, तुम्हारे सारे मसले हल होंगे। सबके मसले अलग अलग थे, किसी की बेटी का रिश्ता, किसी का ये, आपके भी होंगे, मेरी माएँ और बहनें मौजूद है, उनके भी मसाइल हैं, मियाँ बीवी में नहीं जमती, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, बहुत से, सबके घर घर की कहानी है ये। सबके मसले का हल है नमाज, नमाज सब मसले का हल। आप कहेंगे ये पागल तो नहीं हुआ ये मौलवी कि ये कहता है सब मसले का नमाज है? मैं एक आसान बात हदीस की रोशनी में तुम्हें बताऊं, बल्कि कुरान की रोशनी में। आयत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आयत सजदा है, मुकम्मल तर्जुमा भी नहीं करूंगा, एहतियातन उसकी तर्जुमानी करता हूं। अल्लाह कुरान में कहता है सजदा करो और अल्लाह का कुर्ब पालो, अल्लाह के करीबी हो जाओ। अल्लाह क्या फरमा रहा है? सजदा करो और अल्लाह के करीबी बन जाओ। यानी जब बंदा सजदा करता है, हदीस पाक है, जब बंदा सजदा करता है, अब यहाँ आलिम और जाहिल में कोई तमीज नहीं बताई गई, यहाँ नेक और गुनहगार में कोई फर्क नहीं बताया गया। अल्लाह अकबर, क्या फरमान जारी हो रहा है, क्या फरमान जारी हो रहा है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम सजदे में जाते हो तो अल्लाह के और तुम्हारे दरमियान जितने पर्दे हैं वो सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं और सबसे ज्यादा तुम अल्लाह के करीब हो जाते हो। अब मुझे बताओ, जिस सजदे से खुदा मिल जाता है, उस सजदे से दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। हजरत का इस्तेकबाल कर लें, हुजूर क़िबला अमीर मोहतरम का नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बैठ गए। मुबारक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस हस्ती को, जिस शख्सियत को देखने के लिए और सुनने के लिए आप लोग दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं, वो अजीम हस्ती जिसके खिताबात ने पूरी दुनिया में इश्क रसूल के हवाले से इनकलाब बपा किया है, और जिसकी खूबसूरत ज़िंदगी और जिसके खूबसूरत मलफूज़ात दिलों में इनकलाब पैदा करते हैं, और बहुत संजीदगी के साथ जिनकी गुफ्तगू सुनने वाली होती है। मेरी गुजारिश है कि आप बैठें और अब बगैर किसी ताखीर के हजरत की गुफ्तगू आप समाअत फरमाएं, इसलिए कि अब हजरत की मौजूदगी में बोलना बेअदबी से बहुत करीब समझता हूँ, और मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ इस दुआया कलिमात के साथ। अल्लाह इस उम्मत पर अपनी खुसूसी करम की आप हजरात
आमीन कहें मेरी दुआ पर कि अल्लाह इस उम्मत पर खुसूसी करम की नज़र फरमाए, अल्लाह उम्मत के मसाइल हल फरमाए, और गुफ्तगू के दरमियान कोई लग़्ज़िश कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरी गुजारिश है आपसे कि ऐसा ख़तीब जिसे पूरी दुनिया सुनती है और ख़ास तौर पर दुनिया के मुफ़क्किरीन सुनते हैं, आज आपकी बस्ती में वो हमारे कायद वो हमारे अमीर तशरीफ़ लाए हैं और हज़रत का एक एक जुमला कभी कभी हज़ारों तकरीरों पर भारी हो जाता है और ऐसे खूबसूरत जुमले निकलते हैं कि जी चाहता है कि इसे जो है वो आबे ज़र से लिखा जाए। ऐसे कौसर व तस्नीम से धुले हुए जुमले महसूस होते हैं कि जो आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल होते हैं। अभी आप खुद हज़रत की गुफ्तगू समात करेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगर आपने यही चहल पहल उठना बैठना अगर जारी रखा तो शायद एक संजीदा खिताब इस हमा हमी और गहमा गहमी के माहौल में नहीं हो सकेगा। अगर आप वाकई सुनना चाहते हैं तो आप उठ बैठ बंद करें और आपस में गुफ्तगू बंद करें। मोबाइल वाले भाई सब रिकॉर्ड करेंगे, हालांकि प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है तो आप बाद में HDI यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हर आदमी रिकॉर्ड करेगा तो तवज्जो आपकी रिकॉर्डिंग की तरफ होती है, बयान की तरफ नहीं होती। और ऐसी ऐसी हस्तियां रोजाना आप जानते हैं कि आपके इलाके में आपके मोहल्लों में ऐसे लोग रोजाना नहीं आते, कभी कभी ऐसे लोग आते हैं। अरे मोहल्ले और इलाकों में तो ऐसे लोग कभी कभी आते हैं, बल्कि दुनिया में तो ऐसे लोग कभी कभी ही पैदा हुआ करते हैं। मुक्तदी रोज पैदा होते हैं, मुक्तदा कभी कभी पैदा होता है। पीछे चलने वाले रोज पैदा होते हैं, कायद कभी कभी पैदा होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि किसी ने कहा था हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आइए उस आलमी खतीब और उस आलमी अहले सुन्नत के मुफक्किर को मैं आपकी समातों के हवाले करूं इन 4 मिसरों के साथ, दुआया मिसरों के साथ कि तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद। उफ़क़ उफ़क़ पर लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अज़मतें तेरी। अल्लाह ताला ने सीरत और सूरत दोनों से नवाजा, इल्म से नवाजा। हम लोग आज की सुबह जो सुबह गुजरी है, बल्कि अल सबह बरेली शरीफ के स्टेशन पे बैठे हुए थे तो हजरत की शक्ल को, सूरत को, हुलिये को देखकर एक गैर मुस्लिम खातून अपने बच्चे को लेकर के आई और उसने हजरत के सामने जो है उसका सर झुका करके जो है वो दुआ लेने की गुजारिश की। आप मुझे बताएं ऐसे ऐसे शख्सियत आपकी बस्ती में आए हुए हैं, मैं उम्मीद करूंगा और बहुत पुरुम्मीद हूँ आपसे कि आप बहुत संजीदगी से बैठ के, हालांकि हजरत आजकल बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं फरमाते हैं, लेकिन हमारा दिल ये चाहता है कि हजरत लंबी गुफ्तगू फरमाएं। हालांकि सुबह से जो है वो बल्कि रात ही से सफ़र में है, लेकिन जितनी देर भी गुफ्तगू हो दिल के कानों से सुने। बहनों से भी गुजारिश करता हूँ वो भी दिल के कानों से सुने और यहाँ से जब पैगाम लेकर जाएं तो ये कि हमें सुधरना है, संवरना है। सबसे बेहतरीन हिजरत ये है कि इंसान गुनाह को छोड़कर अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह की राह की तरफ पलटे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। इतना बड़ा मजमा है, हजारों की तादाद में आप आए हैं, अगर आप ये अहद लेकर के जाएं, उठ करके ये करके जाएं कि ना गुनाह करेंगे ना गुनाह करने देंगे, जब अपनी बस्ती की तरफ पलटेंगे तो हम भी दीन के दाई बनकर, सुन्नी दावत इस्लामी के रुकन बनकर, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़कर अपने इलाकों में सुन्नी दावत इस्लामी की ब्रांचेस कायम करके इश्क रसूल का पैगाम घर घर पहुंचाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि इश्क रसूल के हवाले से इनकलाब आएगा तो आसमान से भी अल्लाह की मदद नाजिल होगी, मदीने मुनव्वरा से मदद के काफिले आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह तबारक व तआला रहमत व नूर की बरसात फरमाएगा। आइए इस खूबसूरत माहौल में हम अपने कायद को से गुजारिश करते हैं कि हजरत तशरीफ तो ला चुके हैं, मिंबर पर कुर्सी पर भी जलवगर हैं। नारे तकबीर शुक्र के तौर पे बुलंद करें, हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, बहुत अच्छे, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत।